اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا چھوٹا سا پیغام علماء کرام، تمام علماء کرام، کہ اللہ پاک نے قرآن مجید اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زبان نے ایک دس سے بیان فرمایا۔ بھیجنے والا رب تھا اور بیان کرنے والے ہمارے عقائد و جام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تھے۔ اور آج ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ جہاں جہاں ہمارا فوکس ہماری سوچ گئی، ہم نے وہاں پہ ان قرآن کی آیات کو فٹ کر دیا، لیکن ہم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ بیسک جو چیز تھی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ تھا، اس کے متعلق ہم نے بات کرنا بھی چھوڑ دیا۔ ہمارا لبیلا باب اب صحابہ بن گئے ہیں۔ اللہ میں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے، لیکن میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بالخصوص علماء کرام، یہ جتنے بھی صحابہ اکرام آئے ہیں، تمام کے تمام میرے آقا کے غلام ہیں۔ اور اس سے بڑی دلیل آپ کو چاہیے؟ شاید لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ بندے اہل بیت کی بات کیوں کرتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ چلے جائیں، یہاں سے تھوڑا سا پیچھے جائیں، قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب قرآن میں جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، بے شمار بہت سارے نبی رسول پیغمبروں نے دعائیں کی، اللہ آخری نبی کا امتی بنا، تو میرے بھائی، وہ جو اپنی امتوں کو بخشوا کر جس جنت کی طلب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے مالک بھی میرے نبی کے نواسے ہیں، میرے نبی کی بیٹی ہے۔ تو پیغام چھوٹا سا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی بات کم ہو لیکن سمجھ آ جائے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو جو لب لباب ہے وہ میرے بھائی طلب جنت کی ہے، سب نے جنت جانے کی طلب لیے بیٹھے ہیں۔ تو اگر جنت جانا ہے میرے بھائی، ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے، اپنی سمجھ ہے، ہر بندہ اپنی سوچ، اپنی سمجھ رکھتا ہے، لیکن جو حقائق ہیں، جو حقائق سن کے اس پہ عمل نہ کرے اور اپنے اس فرقے یا اس کو اپروچ کرنے کے لیے، اس کو تقویت دینے کے لیے وہ کوشاں رہے، میرے بھائی وہ کوشش چھوڑ دیں جو آپ کو نفی کی طرف لے کے جائے، جو آپ کو نبی کے گھرانے سے دور لے کے جائے، جو آپ کو جنت سے دور لے کے جائے، تو ایسی کوشش رہ گائی جاتی ہے، فضول میں وہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ اپنا ٹائم مت ویسٹ کریں، نبی کے غلام بن جائیں۔ صحابہ غلام بنے ہیں، انبیاء رسولوں نے نبی کو امتی بننے کی دعائیں کی ہیں، ان کی غلامی لینے کی دعائیں کی ہیں۔ تو ہمیں تو فخر کرنا چاہیے تھا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا ہے، نبی کے چاہنے والوں میں پیدا کیا ہے۔ تو یہ ہمارے دعوے کدھر جاتے ہیں جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کی امتی ہیں اور پھر بیٹھے تفریق میں ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی کی بات کو رد کر دیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ جو دو مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ برائے مہربانی اپنی بیس کو مضبوط کریں۔ بیس اگر ٹھیک نہ ہو تو دیوار گر جاتی ہے، اپنی بیس کو مضبوط کریں۔ چھوٹا سا پیغام ہے، خوبصورت پیغام ہے۔ جنت کی سرداریاں، جو کچھ بھی اہم مقامات اور منزلت والے معاملات ہیں، وہ سارے نبی کے گھرانے کے پاس ہیں۔ کوئی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے بڑھ کر نہیں، کسی کے اوپر درود و سلام نہیں پڑھا گیا۔ آج بھی آپ کی
کوئی بھی عبادت کے لیے آپ بیٹھتے ہیں، آپ ایون دعا لے لیں، ایک دعا بھی مانگتے ہیں تو اول آخر ہمارے علماء دین کہتے ہیں جی اول آخر درود پڑھنے دعا قبول ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی، عبادت کا مقصد جو ہے وہ سجدہ ہے، اور سجدے کی جو قبولیت ہے وہ آقا پہ درود و سلام ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔